مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ کسی عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے۔ اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اور آگے کہتے ہیں روح کون و مقا پہ یہ نکھار آ گیا۔ تھوڑا مائک کو سیٹ کر دیں، آواز کم دیں، آواز کو کم کر دیں۔ روح کون و مقا کو یہ نکھار آ گیا، روح کون و مقا کو یہ نکھار آ گیا، سب کی بے چینیوں کا آ گیا۔ روح کون و مقا کو یہ نکھار آ گیا، سب کے بے چینوں کا قرار آ گیا۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ سٹی کو کم کر دے۔ آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ حضرت آمنہ کے دلارے نبی، حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی۔ روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، نوشہ بزم جنت، دانہ سبل، ختم الرسل، کونین کے والی، خسرو خوبہ، سیاح لامکاں، حادث انس و جاں، مکی سردار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فداکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کل کی گفتگو میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اللہ کی بھی سنت، میلاد مصطفیٰ کرنا آدم کی سنت، میلاد مصطفیٰ کرنا حضرت ابراہیم کی سنت، میلاد مصطفیٰ کرنا حضرت اسماعیل کی سنت، میلاد مصطفیٰ کرنا حضرت موسیٰ کی سنت، میلاد مصطفیٰ کرنا حضرت سلیمان کی سنت، میلاد مصطفیٰ کرنا حضرت عیسیٰ کی سنت، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کی سنت ہے میلاد مصطفیٰ کرنا۔ اور کل ہم نے بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کے دن ہم یہ بیان کریں گے کہ میلاد مصطفیٰ کرنا
سنت، میلاد مصطفیٰ کرنا صحابہ کی سنت، میلاد مصطفیٰ کرنا عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حضرات محترم، آج ہم نے یہ چیزوں کا ذکر کرنا ہے، ان باتوں کا ذکر کرنا ہے، اور اگر آپ کا ذوق ساتھ دے گا انشاءاللہ بڑے لطف کے ساتھ، بڑے انہمام کے ساتھ ہم انشاءاللہ مولا تعالیٰ ان باتوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے رکھیں گے۔ حضرات محترم، کل ہم نے سنا اللہ کی سنت میلاد مصطفیٰ کرنا ہے، انبیاء کی سنت میلاد مصطفیٰ کرنا ہے، لیکن ابھی ہم نے سماعت کرنا ہے اللہ کی بھی سنت میلاد مصطفیٰ کرنا، انبیاء کی بھی سنت میلاد مصطفیٰ کرنا، لیکن ابھی ہم سنیں گے امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی میلاد مصطفیٰ، یعنی خود کی میلاد بنانا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ذرا دیکھیں، روایتوں کے اندر آتا ہے جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ شریف کے اندر منافقین موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب عشاقان اور چاہنے والے بڑھنے لگے، اسلام کے دامن سے جب لوگ وابستہ ہونے لگے، ان منافقین سے دیکھا نہیں گیا، ان منافقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تانا زنی کی، حضور کی یہ گستاخی کی، حضور کی بارگاہ میں یہ بے ادبی کی کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسب اور حسب کے لحاظ سے بہت کم ہے، ان کا نسب اور ان کا حسب کوئی عظمت نہیں رکھتا۔ جس طرح عام عرب ہے، عربی ہے، اسی طرح محمد بن عبداللہ ہے۔ جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پہنچی تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد نبی شریف میں تشریف لے جاتے ہیں، پھر اپنے صحابہ کو آنے کا حکم دیتے ہیں، اے میرے صحابہ آؤ مسجد نبی شریف کی طرف۔ سارے صحابہ مسجد نبی شریف میں حاضر ہوئے، ابو بکر سے لے کر سب مسجد نبی شریف، پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبی شریف کے منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر میرے حضور اور اس محفل کے اندر صحابہ تو تھے، صحابہ کے ساتھ ساتھ وہ منافقین بھی تھے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح بے ادبی کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے انہوں نے پوری پوری باتیں پیش کی تھی، وہ لوگ بھی اس محفل میں موجود تھے، سارے صحابہ بھی موجود تھے۔ منبر رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم پر رسول پاک جلوہ فرما ہے، پھر کیا ہوتا ہے ذرا غور کریں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ سارے صحابہ خاموش۔ پھر حضور نے فرمایا، طرف کے بولے سبحان اللہ، میں محمد ہوں، میرا باپ عبداللہ ہے، میرا دادا عبد المطلب ہے، اور سن لو اللہ رب العزت نے سب سے اچھی مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس میں سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سب سے بہتر مخلوق کے لیے قبیلے بنائے، تو اللہ نے سب سے بہتر قبیلے میں مجھے رکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان اچھے لوگوں کے لیے گھر بنائے، تو اللہ رب العزت نے سب سے اچھا گھر میرا بنایا۔ پھر حضور نے فرمایا، میں حسب کے لحاظ سے، میں قبیلے کے لحاظ سے، میں ذات کے لحاظ سے اور میں گھر کے لحاظ سے سب لوگوں سے افضل ہوں، سب لوگوں سے بہتر ہوں۔ تو پتہ چلا منبر رسول پر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں۔ میلاد کیا ہے؟ حضور کا نسب بیان کرنا، حضور کی تعریف کرنا، حضور کے معجزات کو بیان کرنا، حضور کی شان کو بیان کرنا۔ تو ہم بھی سنی اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر، اپنی محفلوں میں بیٹھ کر حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور میلاد کس طرح مناتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، میلاد مصطفیٰ میں حضور کے معجزات بیان ہوتے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ بھی مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر اپنا ذکر کر رہے ہیں، اپنا نسب بیان کر رہے ہیں، اپنا حسب بیان کر رہے ہیں۔ ہم سنی بھی
میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ اس وقت جب منافقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناوزیبا الفاظ کہے، حضور کے نسب کے حوالے سے باتیں پیش کی، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے حسب کو بیان فرمایا، اپنے نسب کو بیان فرمایا، اپنی شان کو بیان فرمایا اور بتا دیا اے وہابیوں، اے دیوبندیوں، میری گستاخی کرنے والوں، تم سنی کو میلاد منانے سے نہ روکو اور اس طرح یوں نہ کہو کہ میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا برا کام ہے، بلکہ مصطفیٰ نے ہم سنیوں کو بتا دیا اور ان گستاخان رسول کو بتا دیا کہ میلاد منانا گستاخی، میلاد منانا شرک نہیں، میلاد منانا بدعت نہیں، میلاد منانا بری بات نہیں، میلاد منانا تو خود مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو پتا چلا میلاد اللہ نے بھی بنایا، میلاد آدم نے بھی بنایا، میلاد ابراہیم نے بھی بنایا، میلاد حضرت سلیمان نے بھی بنایا، میلاد عیسیٰ نے بھی بنایا، سارے نبیوں نے بھی میلاد بنایا، اور آج ہم سنی بھی مصطفیٰ کا میلاد بنا رہے ہیں۔ سنی جو ہے سنی کسی اور کے کہنے پر میلاد نہیں بناتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر میلاد بناتا ہے، اللہ اس کے رسول کے کہنے پر میلاد بناتا ہے، میلاد بنایا۔ اب ہم کیوں نہ میلاد بنائیں؟ کیونکہ ہم حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، حضور کی عظمت کو ہم اجاگر کرنے والے، حضور کی شان کو بیان کرنے والے۔ اب ذرا دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، میرے حبیب کا میلاد کیا ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، کیا عظمت ہے۔ خود میلاد رسول پاک نے بنایا، اپنی شان بیان کی، اپنے نسب اور حسب کو بیان کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ خود حضور پاک علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، اے میرے جبرائیل بتاؤ کہ تم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کو دیکھا، سب رسولوں کو دیکھا، سب پیغمبروں کو دیکھا، تم نے جنت کو دیکھا، تم نے جہنم کو دیکھا، تو نے ساری کائنات کو دیکھا، اے جبرائیل ذرا بتا تو نے میری طرح کسی کو پایا، میری طرح کسی کو پایا، میری طرح تو نے کسی کو پایا؟ پھر جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آدم کے پاس بھی گیا، میں ابراہیم کے پاس بھی گیا، میں موسیٰ کے پاس بھی گیا، میں عیسیٰ کے پاس بھی گیا، میں یوسف کے پاس بھی گیا، میں یونس کے پاس بھی گیا، میں زکریا کے پاس بھی گیا، میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کے پاس گیا، حالانکہ میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، میں نے عرش اعظم کو بھی دیکھا ہے، میں نے لوح قلم کو بھی دیکھا ہے، میں نے ساری کائنات کو دیکھا، دنیا کے خطے خطے کو دیکھا، لیکن مصطفیٰ میں نے آپ کی طرح میں نے کسی کو نہیں پایا، آپ کی طرح کسی کو نہ پایا، آپ کے جیسا کسی کو نہیں پایا۔ آپ کا شہر سارے شہروں سے افضل، آپ کا دیش سارے دیشوں سے افضل، آپ کے غلام سارے غلاموں سے افضل، آپ جس امت کے لیے نبی ہیں وہ امت سب امتوں سے افضل۔ تو پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت کی شان کتنی بلند ہے، میرے آقا کی عظمت کتنی بلند ہے، میرے مصطفیٰ کی شان کتنی بلند ہے۔ میلاد مصطفیٰ کو مصطفیٰ نے بنایا، خود حضور نے بنایا، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ عظمت ہے۔ اب یہ تو مصطفیٰ کی ذات ہے، اب آگے چلیں۔ آج یہ کنڈیشن اور یہ مسئلہ بہت زیادہ پھیلا ہے کہ جب بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل سجتی ہے تو جس کے پیٹ کے اندر حرام کے لقمے ہوتے ہیں، جن کی رگوں کے اندر حلال خون نہیں بلکہ حرام خون گردش کرتا ہے، جس کو میرے رسول کی تعریف اور توصیف ہضم نہیں ہوتی، وہ لوگ کہتے ہیں او سنیوں، تم تو بڑے کہتے ہو کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، ہم اہل بیت کے طریقے پر ہیں، ہم رسول دو جہان کے طریقہ پر ہیں، ذرا بتاؤ کہ تم 12ویں شریف کے دن یہ جو جلوس نکالتے ہو، یہ نعتیں پڑھتے ہو، یہ مسجدوں میں منہ مبارک کی زیارت کراتے ہو، محفل رسول سجاتے ہو، 12 دنوں تک نیازیں تقسیم کرتے ہو، کیا یہ سب صحابہ نے بھی کیا تھا؟
یہ بڑا مسئلہ ہے جو ہر کسی کو پوچھا جاتا ہے، تم یہ کرتے ہو؟ کیا تم نے صحابہ کو یہ کرتا ہوا پایا؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں نے مصطفیٰ کا میلاد بنایا، جبکہ حضور ان کے سامنے موجود نہیں تھے، حضور ابھی ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تب ان کا میلاد بن رہا ہے، اور خود خدا نے بنایا مصطفیٰ کا میلاد۔ تب ذرا غور کرے، جو مصطفیٰ کے آنے کے بعد جب ان کے دیوانے بنے ہوں گے، جب ان کے غلام بنے ہوں گے، انہوں نے مصطفیٰ کا میلاد کیسے بنایا ہوگا؟ سرور دو جہاں کا میلاد کیسے بنایا؟ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں کیسے بنایا۔ حضرت کعب احبار یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ سب سے پہلے یہودی تھے جب آپ نے ایمان قبول نہیں کیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی توریت، یہ اس کے حافظ تھے اور اس کے عالم بھی تھے۔ کعب احبار توریت شریف کے حافظ تھے یہ، تو پھر جب وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں سے وابستہ ہو گئے، غلامی مصطفیٰ اختیار کر دیا، یہودیت کو چھوڑ دیا، تو سارے صحابہ تڑپ کے بولے تم کہتے ہو کہ صحابہ نے میلاد نہیں بنایا، اب ہم یہاں بتائیں گے کہ صحابہ نے کیسے میلاد بنایا۔ آپ کا ذوق ساتھ دے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک بڑی پیاری بات بتاؤں گا۔ تو کعب بن احبار کے پاس سارے صحابہ آتے اور پوچھتے، بتاؤ کعب کہ توریت شریف کے تم حافظ ہو، توریت کے تم عامل ہو، توریت کے تم عالم ہو، ذرا بتاؤ کیا توریت کے اندر بھی مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر ہے؟ کیا توریت کے اندر بھی مصطفیٰ کی شان ہے؟ تو کعب بن احبار کہتے سارے اصحاب رسول بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ توریت کے اندر مصطفیٰ کی کیسی شان بیان کی گئی ہے، مصطفیٰ کی عظمت کیسی بیان کی گئی ہے۔ سارے صحابہ بیٹھ جاتے، کعب بن احبار توریت شریف کے اندر سے پڑھنا شروع کرتے، اور توریت کے اندر جہاں جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے اس کو بیان کرتے جا رہے ہیں، تو پتا چلا کعب بن احبار کی محفل کے اندر وہ خود صحابی بھی ہے اور سامنے بیٹھنے والے بھی صحابی بھی ہے۔ میلاد کیا ہے؟ مصطفیٰ کی تعریف کرنا، مصطفیٰ کا ذکر کرنا، مصطفیٰ کی شان بیان کرنا۔ تو پتا چلا حضرت کعب بن احبار محفل میں مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں، سارے صحابہ سن رہے ہیں، پتا چلا میلاد کرنا صحابہ کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اس سے پتا چلا پھر جب مصطفیٰ کا ذکر وہ توریت میں سنتے، سارے صحابہ مچل جاتے۔ کیا شان ہے سرور دو جہاں کی، کیا عظمت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، کیا بلندی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ یہ ہے صحابہ کی جنہوں نے میلاد مصطفیٰ کی۔ اب ایک بہت پیاری بات، انڈیا ہی کے ایک بزرگ جن کا نام حضرت عبد الرحمن گنج مراد آبادی، فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بزرگ ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ صحابہ نے میلاد کیسے بنایا، اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ صحابہ نے کیسے بنایا۔ تم کہتے ہو کہ تم تو جلوس لے کر نکلتے ہو، کیا صحابہ بھی جلوس لے کر نکلے تھے؟ تم کہتے ہو کہ تم اپنی محفلوں میں شیرنیاں بانٹتے ہو، کیا صحابہ نے بھی شیرنیاں بانٹی؟ تم اپنی محفلوں میں ممبروں پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہو، کیا صحابہ نے اس طرح بیان کی ہے؟ انہوں نے بھی محفل سجائی ہے۔ اب ذرا سنیں، مچل جائیں گے۔ پیاری بات ہے، حضرت فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ گنج مراد آبادی، آپ ایسے عاشق رسول تھے، ایسے عاشق رسول کہ جب بھی بارش شریف کی محفل آتی خود عالم دین تھے، ان کے کتنے مریدین اور شاگرد تھے جن کو حدیث کا درس اور قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی بارش شب آتی تو حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کو سجاتے، اپنے گھر کو سجاتے اور گھر کے اندر اچھے اچھے پکوان پکاتے، سارے
دعوت دیتے کہ آؤ آؤ میں نے اپنے گھر پر سرور دو جہاں کا میلاد سجایا ہے، مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے، میرے حبیب کی نعت کی محفل سجائی ہے، میرے حبیب کی شان کی محفل سجائی ہے۔ شہر والے آؤ آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے حبیب کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کی ذات کیا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پر محفل رسول سجی ہوئی ہے، کمکمے لگے ہوئے ہیں، گھر پر لائٹیں سجی ہوئی ہے، محفل رسول سجی ہوئی ہے، لیکن اس شہر کے اندر ایک نمک حرام وہابی دیوبندی رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جب بھی 12ویں شب آتی ہے اپنے گھر کو سجاتا ہے، نیاز پکاتا ہے، محفل رسول سجاتا ہے، وہ دوڑا حضرت فضل الرحمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پہنچا، نہ سلام کیا نہ کچھ کیا، فوراً گھر کے اندر داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد بیٹھ گئے اور پوچھا فضل الرحمان ذرا بتاؤ آج یہ جو سوال ہے یہ گستاخان رسول ان لوگوں سے کرتے ہیں کہ جس کو کوئی علم نہیں ہوتا، جو بیچارہ رکشہ چلاتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، اس کو جا کے پوچھتے ذرا بتا کہ صحابہ نے کب میلاد بنایا۔ اگر تو سنی عالم سے پوچھتا تو تجھے بتاتا کہ مصطفیٰ کے صحابہ نے کس طرح میلاد کیا۔ اب ذرا دیکھیں وہ منکر میلاد حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے گھر پر آیا، نہ سلام کیا نہ مصافحہ کیا، آ کر بیٹھ گئے۔ محفل سجی ہوئی ہے، ان کے شاگرد اور مریدین محفل میں بیٹھے ہوئے، اس نے برجستہ سوال کیا اب فضل الرحمان ذرا بتاؤ کہ جو تم یہ کرتے ہیں وہ کام کہ جب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب آتی ہے تم اپنے گھر کو سجاتے ہو، تم کمکمے لگاتے ہو، اپنے محلے کے اندر روشنیاں پیدا کرتے ہو، نیاز پکاتے ہو، محفل کرتے ہو، ذرا بتاؤ کہ صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ اب سامنے اللہ کا ولی ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیں، جیسے ہی اس منکر میلاد نے حضرت فضل الرحمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی تو فضل الرحمان نے پوچھا کہ ذرا بتا میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میلاد مصطفیٰ کے اندر گیت بجائے جاتے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں حضرت ایسا نہیں ہوتا۔ کیا میلاد مصطفیٰ کے اندر ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں؟ کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہوتا۔ کیا بتا کہ میلاد مصطفیٰ کے اندر کیا گالیاں بکی جاتی ہیں؟ کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہوتا۔ کیا بتا میلاد مصطفیٰ کے اندر کیا برے کام کیے جاتے ہیں؟ کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہوتا۔ کیا میلاد مصطفیٰ کے اندر عورتوں کی بے حیائی ہوتی ہے؟ کہا حضرت ایسا نہیں ہوتا۔ کیا میلاد مصطفیٰ کے اندر کفریہ کلمات بکے جاتے ہیں؟ کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر فضل الرحمان خود نے کہا کہ اب تو بتا کہ میلاد میں کیا ہوتا ہے۔ تو نے کہا کہ نہ گالی بولی جاتی ہے، نہ کفر کلمہ بولا جاتا ہے، نہ حیائی کی جاتی ہے، نہ بڑا کام کیا جاتا ہے، اب تو ہی بتا کہ میلاد میں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ منکر میلاد کہتا ہے میلاد میں خدا کا ذکر ہوتا ہے، میلاد کے وقت حضور کی ولادت کی شب میں اسٹیج کو سجایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، مولانا کو بلایا جاتا ہے، کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، وہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی عظمت کے ترانے بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کا میلاد بیان کرتا ہے۔ سارے علماء سارے عوام سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، پھر آخر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے، پھر جب سلام ختم ہوتا ہے لوگوں کو نیازیں بانٹی جاتی ہے، لوگوں کو سنی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ منکر میلاد کہہ رہا ہے، پھر جب اس نے اپنی بات کو ختم کی فضل الرحمان کے اٹھے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے اندر مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اچھے کام ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں۔ تو اب میں تجھے کہتا ہوں سن تو کہتا ہے کہ صحابہ نے کہاں بنایا؟ سن آج کے دور کے اندر ہم لوگ اسٹیج سجاتے ہیں، اسٹیج کے کرسی لگاتے ہیں، عوام آتی ہے، محفل شروع ہوتی ہے، نیاز تقسیم کی جاتی ہے اور اس کے بعد صلاۃ و تسلیم پڑھا جاتا ہے، لیکن آج بھی میلاد ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے بھی میلاد کیا۔ ہم اسٹیج سجاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، لیکن انہوں
साथ عرب کی تپتی دھوپ میں ریت پر کھڑے رہ کر مصطفیٰ کا میلاد پڑھا کرتے تھے. اب سن کیا ہوتا ہے میلاد کے اندر. سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے, پھر کیا ہوتی ہے شیرنی تقسیم ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ کیا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. کبھی ذکر مصطفیٰ ہوگا, آخر میں صلاۃ و تسلیم ہوگا اور اس کے بعد شیرنی تقسیم ہوگی. تب حضرت الرحمن فرماتے ہیں کہ سن, تو کہتا ہے کہ صحابہ نے کیسے میلاد بنایا, اب میں تجھے بتاؤں کہ صحابہ نے کیسے میلاد بنایا. ہم لوگ جو ہیں محفل سجاتے ہیں, اسٹیج سجاتے ہیں, اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, لیکن صحابہ نے حضور کے عشق سے اپنے دلوں کو روشن کیا تھا. پھر ہم جو اسٹیج سجاتے ہیں وہ لوگ میدان جنگ کے اندر کڑی دھوپ کے نیچے ننگے قدم کے ساتھ ہاتھوں میں تلوار لے کر مصطفیٰ کا میلاد بناتے ہیں. پہلے ہم محفل کے ابتدا میں حضور کے اوصاف کو بیان کرتے, حضور کی شان کو بیان کرتے. سن, جب بھی جنگ کا موقع آتا ہے, اب صحابہ نے کیسے میلاد بنایا, سنیں کیسے. جب جنگ کا موقع آتا ہے, ابو بکر بھی اس جنگ کے اندر, عمر بھی, عثمان بھی, علی بھی, طلحہ بھی, زبیر بھی, بلال بھی, سارے اصحاب رسول جنگ کے موقع پر. لیکن اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی طرف سے جس کو سپہ سالار بنایا جاتا ہے, وہاں جنگ کے اندر سپہ سالار ہے, یہاں ہماری محفلوں میں مقرر ہے. فرق اتنا ہے, وہاں جنگ کے اندر سپہ سالار ہے تو پھر سپہ سالار بنایا جاتا ہے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی, وہ سپہ سالار گھوڑے کو آگے لے کر آگے بڑھتا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کہتا ہے, او کافروں دیکھو ذرا مجھے, میں بھی کفر کے دلدل میں گرا ہوا تھا, میں بھی ظلمت کے دلدل میں گرا ہوا تھا, میں بھی معبودان خدا کی عبادت, میں بھی معبودان غیر خدا کی عبادت کرتا تھا. سنو سنو, میں بھی ظلمت کے اندھیرے کے اندر تھا, میں بھی آتش کدوں کی پجائیں کیا کرتا تھا, میں بھی پجائیں کرتا تھا, میں بھی گرا ہوا تھا, میری کوئی حیثیت نہیں تھی, میں پورا دن عیاشی کے اندر گزارتا تھا, شراب میں پیتا تھا, جوا میں کھیلتا تھا, بے حیائی میں کرتا تھا. لیکن سنو سنو, مصطفیٰ کیا آ گئے, حبیب تو جہاں کیا آ گئے. ہم ظلمتوں کے اندر تھے, اللہ نے ہمیں روشنی عطا فرمائی. مصطفیٰ نے ہمیں روشنی عطا فرمائی. ہم جوؤں کے پتے کو لے کر ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے, پھر مصطفیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا. ہم معبودان غیر خدا کے ناموں کو پڑھا کرتے تھے, مصطفیٰ نے ہمارے لبوں پر اللہ اللہ جاری کر دیا. سنو سنو, ذرا دیکھو دیکھو, ہم اپنی محفلوں میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں, وہاں صحابہ جنگ کے میدان کے اندر مصطفیٰ کی عظمتوں کے ترانے بیان کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم محفلوں میں بیٹھ کر, لیکن وہ جنگوں کے اندر مصطفیٰ کا میلاد بیان کرتے ہیں. اس سے بھی کوئی بڑی دلیل ہو سکتی ہے. یہ ہے صحابہ کا میلاد. پھر جب ذکر رسول ختم ہوتا ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے حجت تمام کر دی, یا تو تم جزیہ دو یا پھر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو پھر جب کافر نہیں مانتے, لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے, تو ابھی تک تو ذکر مصطفیٰ چل رہا تھا, ابھی تک میلاد چل رہی تھی. پھر ہمارے اندر کیا ہوتا ہے, جب میلاد ہو جاتی ہے تو نیاز تقسیم ہوتی ہے. نیاز تقسیم ہوتی. تم کہتے ہو صحابہ نے میلاد نہیں بنایا, ذرا دیکھو کیسے بنایا. ابھی تک تو میلاد مصطفیٰ جنگ کے اندر صحابہ بیان کر رہے ہیں, مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں, مصطفیٰ کے معجزات کو بیان کر رہے ہیں, مصطفیٰ کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں, مصطفیٰ کے صدقے جو ملا اس کو بیان کر رہے ہیں. جب محفل میلاد ختم ہوئی صحابہ کی, پھر جب کافر نہ مانے, جنگ شروع ہوتی ہے, سارے صحابہ مصطفیٰ کے نام پر اپنی گردنوں کو لٹاتے ہیں, اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آج ہم اپنی میلاد میں شیرنی تقسیم کرتے ہیں, صحابہ مصطفیٰ کی میلاد کے نام پر اپنی گردنوں کو قربان کیا کرتے تھے, اپنے سروں کو قربان کیا کرتے تھے. جب فضل الرحمان نے یہ بات پیش کی تو وہ منکر میلاد ان کے قدموں میں گر جاتا ہے, ان کے قدموں میں گر جاتا ہے. پھر توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے, حضرت آج سے انشاءاللہ میں بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل سے جاؤں گا, میں بھی حضور کا میلاد مناؤں گا, میں بھی حضور کی تعریف کروں گا, میں بھی حضور کی شان بیان کروں
کیا بات ہے، ایک ذات رسول خدا تیری ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھئے جسے ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، بلکہ رضی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بجلی کا لنکا ہمارا نبی، ایسے سب رسول تو محترم ہے، سرور مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ یہ فرق ہے، تم کہتے ہو صحابہ نے میلاد کیسے بنا، صحابہ نے ایسے بنا۔ اب ظاہر ہو گیا فرق میلاد صحابہ میں، صحابہ کے میلاد بنانے میں اور ہمارے میلاد بنانے میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنے محلہ میں محفلیں سجاتے ہیں، صحابہ جنگ کے میدان میں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجایا کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم لڈو اور شیرینی کو تقسیم کرتے ہیں، صحابہ مصطفیٰ کے میلاد کے نام پر اپنی گردنوں کو قربان کرتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، جان تو دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو یہ ہے صحابہ کا میلاد۔ اب مصطفیٰ کے عاشق مصطفیٰ کے دیوانے بھی کیسی میلاد محفل سجاتے ہیں، کیسی شان ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہم نے پہلے سنا کہ میلاد بنانا کس کی سنت، اللہ کی، پھر کس کی سنت، آدم کی، پھر ابراہیم کی، پھر اسماعیل کی، پھر سلیمان کی، پھر عیسیٰ کی، پھر اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ میلاد خود مصطفیٰ پر، میلاد بنانا خود مصطفیٰ کی سنت، اور مصطفیٰ کے بعد میلاد بنانا صحابہ کی بھی سنت۔ اب آگے دیکھیں مصطفیٰ کے دیوانے بھی کس طرح میلاد بناتے ہیں، بلکہ جو مصطفیٰ کا دیوانہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتا ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، مصطفیٰ کریم اس کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، لیکن سچی عقیدگی کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ سجانے والا ہونا چاہیے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی مایہ ناز کتاب الجوامع والجوامع کے اندر، الجامع والجوامع کے اندر ذکر فرماتے ہیں اس بات کو، کیا ذکر کرتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا سوداگر تھا، لیکن سوداگر تو تھا لیکن ساتھ ساتھ میں عاشق رسول بھی تھا، کہ جو بھی وہ تجارت کرتا، جو بھی وہ مال بیچتا، اور مال بیچنے کے بعد جو اس کو منافع ملتا وہ مصطفیٰ کی میلاد کے لیے جمع کر کے سائڈ میں رکھ دیتا۔ ایسا عاشق رسول کہ جو بھی اس کو منافع ملتا اس کو الگ سے نکال کر ایک جگہ جمع کرتا، کس لیے، مصطفیٰ کے میلاد کے لیے۔ اس کی یہ عادت تھی۔ اب جب جس کی یہ عادت بن جائے، پھر میرے مصطفیٰ بھی اس کو اپنی چہرہ بطحا کی زیارت کراتے ہیں۔ اب کیسے کراتے ہیں، سنیں، جب سنی جو میلاد بناتے ہیں سچے دل سے، اس کو تو فائدہ ملتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے قریب میں بھی اگر کوئی ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اس کا صلہ ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے، اس حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقل کیے ہوئے واقعے پر آپ غور کریں کہ ایک مصر کے اندر سوداگر تھا کہ جو بھی تجارت کرتا منافع ملتا اس کو سائڈ میں رکھتا، کس لیے، مصطفیٰ کی میلاد منانے کے لیے۔ پھر جب بارہویں شب آتی اپنے گھر کو سجاتا، تڑپ کے بولے سبحان اللہ۔ آپ کے فائدے کی بات بیان کر رہا ہوں، اگر آپ بھی دیکھو، یہ کوئی وحید بات نہیں کہ ہم گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن عشق تو ایسا ہونا چاہیے جو مکین گنبد خضرا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کی بھی زیارت عطا فرما، اور جب حضور کی زیارت ہو گئی تو ہماری تو بھاگ جگے، حضور کی زیارت ہو گئی تو پھر کیا ہے، کیا بات ہے، پھر تو وہ کہیں گے جو کیا کہا امام عشق و محبت نے، چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر جب وہ خواب میں اپنی چمک والے چہرے کو دکھائیں گے، اللہ ہمارے قلوب کو بھی چمکا دے گا، ہمارے دلوں کو بھی زندگی عطا کرے گا۔ تو سنیں فائدہ کیا ہے میلاد کا، اور سنی کس طرح مناتا۔ تو اس مصری کی عادت تھی تاجر کی کہ جو بھی منافع ملتا اس کو سائڈ کر دیتا اور اس کو مصطفیٰ کی میلاد کے لیے جمع کر دیتا۔ ایک مرتبہ میلاد کا موقع آیا،
اس نے اپنے گھر کو سجایا، سبحان اللہ، گھر کے اوپر روشنی لگائی، روشنی لگائی۔ آج بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ سنی کیا ہے یار، بات شریف آتی ہے کہ اپنے گھروں کے اوپر لائٹ لگاتے روشنیاں کرتے ہیں، تو ہم یہی جواب دیں گے سبحان اللہ، کیونکہ ہم روشنیاں اس لیے لگاتے ہیں کہ اللہ نے جس کے صدقے سارے جہان کو روشن کیا ہے، سبحان اللہ، اس کی ولادت پر ہم اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، اور جب گھر کو روشن کریں گے اللہ گھر کے صدقے، گھر کو روشن کرنے کے صدقے اللہ ہمارے دلوں کو بھی روشن کروا دے گا، ہماری زندگی کو بھی روشن کروا دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کریں گے، مت کیجیے آپ، کیونکہ اللہ نے آپ کے دلوں کو کالا بنا دیا، آپ کی یہاں تو روشنی ہی نہیں۔ اور مصطفیٰ کی میلاد پر گھر وہ سجاتا ہے جس کے دل کو اللہ زندگی عطا فرماتا ہے، جس کے دل کے اندر مصطفیٰ کی عشق کی روشنی چمک رہی ہوتی ہے۔ تو اس مصری تاجر نے اپنے گھر کو سجایا، جب سجایا تو قریب ہی میں اس مصری تاجر کے گھر کے قریب میں ایک یہودی اور ایک یہودن میں میاں بیوی دونوں وہاں قریب میں رہتے تھے دونوں۔ تو جب میلاد کا سما آیا تو وہ مصری تاجر نے اپنے گھر کو سجایا، سارے شہر والوں کو دعوت دی کہ میرے گھر آنا اور مصطفیٰ کی میلاد کا کھانا کھا کر جانا، محفل رسول سجے گی، سب آنا۔ سب لوگ آ رہے ہیں، گھر سجا ہوا ہے، ڈیکوریشن کیا ہوا ہے، بڑا خوشحال ہے، بڑا پرخیر سما ہے۔ تو یہ یہودی اور یہودن اپنے گھر کے اندر سے دیکھ رہے کہ یہ کیا ہے۔ تو جو یہودن تھی اپنے شوہر یہودی سے پوچھتی ہے ذرا بتاؤ کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اپنے گھر کو 12 ربیع الاول کے دن کیوں سجاتے ہیں؟ تو وہ یہودی کہتا ہے کیونکہ 12 ربیع الاول کے دن ان کے نبی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ہے، تو اسی لیے وہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اسی لیے اپنے گھروں کے اندر لوگوں کو بلا کر وہ کھانا کھلاتے ہیں، محفل رسول سجاتے ہیں۔ تو وہ یہودن کہتی کہ یہ کتنا بڑا پیارا کام ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی کی ولادت کے موقع پر اپنے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام کی محفل سجاتے ہیں، ان کے گھروں کو سجاتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے پیارے لوگ ہیں، کتنے بڑے پیارے لوگ ہیں۔ اب ذرا دیکھیں جب مصطفیٰ جسم مبارک، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک قافلہ کی دیوار سے کیا لگا، جو مصطفیٰ کی گستاخ تھی، مصطفیٰ سے بغض رکھتی تھی، مصطفیٰ کا آواز اس کے گھر میں نہ پہنچے، اس نے اپنے گھر کی کھڑکیوں کو بند کر دیا تھا۔ لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا جس کے گھر کے اوپر مصطفیٰ کا جسم لگ جائے اور وہ جہنم میں جائے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ جاؤ، اس بندی نے اگرچہ اپنے گھر کی دروازوں کو اور کھڑکیوں کو بند کر دیا ہے، لیکن اس کے دل کی کھڑکی کو کھول دیا جائے، اس کی دل کی کھڑکی کو کھول دیا جائے۔ کیوں؟ کہ اس کے گھر سے میرے مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کو نسبت ہو گئی۔ سنیں ذرا، اور یہ عورت کے دل کے اندر جب اس نے یہ منظر دیکھا، مصطفیٰ کی عظمت اور شان پیدا ہو گئی۔ اس نے کیا ہی بڑا اچھا کام ہے کہ یہ سنی حضرات، یہ مصطفیٰ کے چاہنے والے، اپنے نبی کو ماننے والے، ان کی ولادت کے موقع پر محفل سجاتے، گھر کو سجاتے، کیا ہی بڑا اچھا کام ہے۔ یہ کہتے کہتے مصطفیٰ کا تصور لیے ہوئے وہ کہتے ہیں فرشتے پوچھتے ہو مجھ کو کس کی امت ہوں، فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، یہ دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں، نظر میں کیسے سمائیں گے وہ ماہ و نجوم، بسے ہوئے ہیں جس کی نظروں میں خار آپ کے، یہ ہے عظمت۔ تو اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر مصطفیٰ کا تصور ہے، اور تصور لیے ہوئے وہ سو جاتی ہیں، اور سوتی سوتی کہتی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سو گئی۔ اس کی آنکھیں کیا بند ہوئی، اس کی قسمت کا ستارہ جھاگ اٹھا، اس کی دل کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے خواب ہی میں دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کے آگے ایک حسین چہرے والے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ایک حسین چہرے
قافلے کے آگے آتے ہیں اور اس کا حسن اتنا ہے کہ ہمارا پورا شہر اس کے حسن سے روشن ہو گیا ہے۔ قافلے کے آگے آگے ایک حسین چہرے والا ہے، اس کے دائیں آئے بائیں سارے نوری لوگ موجود ہیں۔ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ بڑھتا بڑھتا قافلہ اس گھر میں پہنچا۔ طلب کے بولے سبحان اللہ۔ عقیدہ ہے ہم نے محفل رسول سجائی ہے، ہماری اس محفل کے اندر مصطفیٰ موجود ہے، ہماری محفل کو دیکھ رہے ہیں، ہماری محفل کو سن رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس نے کیا دیکھا کہ وہ حسین قافلہ جس کے اندر نوری لوگ ہیں، سب تو نور والے ہیں، لیکن اس میں ایک نور والا ایسا ہے کہ اس کے نور کے صدقے اللہ نے ہمارے پورے شہر کو روشن فرما دیا۔ پورا شہر کو پکا رہا ہے۔ یہ خواب میں ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے یہ یہودن دیکھ رہی تھی، کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جب بڑھتا بڑھتا یہ قافلہ اس گھر کے اندر پہنچا جس گھر کے اندر اس مسلمان تاجر نے محفل رسول سجائی ہوئی ہے، حضور کا مینار سجایا ہوا ہے۔ وہ قافلہ اس کے گھر کے اندر جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ قافلہ اندر رہتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد وہ حسین چہرے والا جس کے چہرے کی رونق سے پورا شہر جگمگا رہا ہے وہ بھی گھر سے باہر آتا ہے۔ سارے نوری لوگ باہر آتے ہیں اور سارے کے سارے اس کے پیچھے ادب باندھے ہوئے چل رہے ہیں۔ یہ قافلہ بڑے ادب کے ساتھ، یہ قافلہ بڑی تعظیم کے ساتھ، یہ قافلہ بڑی محبت کے ساتھ روا دوا ہے۔ تو یہ یہودن کے گھر کے قریب سے وہ قافلے کا گزر ہوا تو یہودن نے خواب ہی میں ان قافلے والوں میں سے ایک قافلے والے سے پوچھا کہ اے نوری شکل والے ذرا بتاؤ کہ یہ آگے آگے کے بولے سبحان اللہ، یہ آگے آگے وہ کون ہے کہ جس کے چہرے کی چمک سے ہمارا پورا شہر چمک رہا ہے؟ ذرا بتاؤ یہ کون ہے؟ تو وہ نوری چہرے والے نے کہا یہ کوئی اور نہیں بلکہ امام الانبیاء سرورِ دو جہاں فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم نوری فرشتے ہیں۔ کہا کہ بتاؤ کہ جو ان کے آگے پیچھے وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ ان کے مقدس صحابہ ہیں، وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے، وہ علی ہے، وہ طلحہ ہے، وہ زبیر ہے، سارے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ کہا کہ بتاؤ کہ یہاں یہ کس لیے آئے تھے اور اس گھر کے اندر وہ کیا کرنے کے لیے گئے؟ اب سنی محفل میلاد سجاتا ہے، اب ہمارا عقیدہ ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ سجاتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ اب ذرا غور کرے۔ وہ یہودن پوچھتی ذرا بتاؤ کہ یہ نوری چہرے والا اس مسلمان کے گھر میں کیوں گیا اور کس لیے گیا؟ تو وہ حسین چہرے والے نے کہا کہ سن، یہ نوری چہرے والا مصطفیٰ جان رحمت اس مسلمان کے گھر میں اس لیے گیا تھا کہ اس مسلمان نے، اس مصطفیٰ کے عاشق نے اس مصطفیٰ اس نوری چہرے والے کی یاد کی خاطر اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ سجائے ہیں۔ جب اس نے میلاد مصطفیٰ سجائی ہے تو خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زیارت کے لیے اس کے گھر میں موجود تھے، اس کے گھر میں تشریف لے گئے تھے اس کو زیارت کرانے کے لیے۔ اب پتہ چلا جو مصطفیٰ کا دیوانہ میلاد مصطفیٰ سجاتا ہے، مصطفیٰ اپنی زیارت سے اسے نوازتے ہیں، اپنے دیدار سے نوازتے ہیں، اپنی عظمت سے نوازتے ہیں، اپنے چہرے کی زیارت کراتے ہیں۔ کہا کہ اچھا اس کو زیارت کرائے۔ پھر وہ یہودن کہتی کہ ذرا بتاؤ کہ اگر میں ان سے بات کروں گی کیا وہ میری بات کا جواب دیں گے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تو وہ نبی ہیں کہ جب ان پر پتھر برسائے گئے تو انہوں نے ان کو دعائیں دی ہیں، جو ان کو گالیاں دیتا تھا یہ ان کو عزتیں دیتے تھے، جو ان کو برا بھلا کہتا تھا یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ یہ نبی رحمت ہے، یہ نبی دو جہاں، یہ سب پر رحمت للعالمین ہے، یہ تیری باتوں کا جواب ضرور دیں گے۔ کہا کہ ضرور دیں گے۔ تو پھر وہ ادب کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لاتی اور سلام کہتی ہے، آپ پر سلام ہو۔
پھر کہتی ہیں کیا آپ میری باتوں کا جواب دیں گے؟ سبحان اللہ تو مصطفیٰ نے فرمایا ضرور ضرور میری تیری باتوں کا جواب دوں گا۔ کہا کہ بتا تیری بات کیا ہے؟ کہا کہ میری بات یہ ہے کہ آپ اس گھر میں کیوں آئے؟ تو حضور فرماتے کہ اس گھر کے اندر میرا دیوانہ رہتا ہے کہ جس نے میری یار کی خاطر میری میلاد سجائی تھی، میں اس کو اپنے چہرہ انور کی زیارت کرانے کے لیے آیا۔ کہا کہ اچھا آپ کی جو محفل سجاتا ہے آپ اس کو اپنی زیارت سے نوازتے ہیں؟ بس اب کیا تھا کہ آپ نے اس کو تو زیارت کرائی، اس کے قلبوں کو تو سکون دے دیا، آپ نے سب کے قلبوں کو سکون دے دیا، اب میں بھی آپ کے در کی غلام بننا چاہتی ہوں۔ اے حسین چہرے والے مصطفیٰ، مجھے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا دیجیے۔ وہ خواب کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں مصطفیٰ کا جو خواب ہوتا ہے، جب خواب میں مصطفیٰ جائے وہ خواب حق اور سچ ہوتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی شکل و صورت کبھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، جب اللہ کا انعام ہو جائے تو اللہ جس کے دل کے اندر نام مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ اس خاتون نے، اس یہودن نے کہا کہ جب آپ نے اپنے غلاموں کو تو زیارت کرا دی، اب مجھے بھی اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے، اپنی دیوانی بنا لیجیے۔ پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہے اور خواب ہی میں یہ عزم کر لیتی ہے، یہ عہد کر لیتی ہے صبح کو اٹھوں گی، اپنا دھن من سب کچھ مصطفیٰ کی میلاد پر قربان کر دوں گی، مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دوں گی۔ صبح کو اٹھتی ہے، کھانا پکا رہی ہے، اپنے گھر کو سجا رہی ہے، روشنی کر رہی ہے، اتنی خوش ہے کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں۔ پھر قریب میں اس کا شوہر آتا ہے، اس کی بیوی کو جب دیکھا کہ یہ کتنی خوش ہے، اپنے گھر کو سجا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، بڑی حشاش بشاش ہے، تو وہ یہودی اپنی بیوی سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ کہ جب تم رات کو سوئی تھی اتنی تو خوش نہیں تھی، ابھی اتنی خوشی کا سما کیوں ہے؟ کہا کہ سنو، رات کو سوئی تھی تو بات کچھ اور تھی، جب میری آنکھیں بند ہوئی میں نے اس کو دیکھا کہ جس کے دیکھنے سے بڑے بڑے بے قراروں کو قراری ملتی ہے۔ میرے خواب میں اس مسلمان کے نبی کو دیکھا، اور دیکھا ہی نہیں بلکہ ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہوں، اور میں نے خواب ہی میں یہ عہد کر لیا تھا کہ میں صبح اٹھ کر ان کا میلاد بناؤں گی، میں ان کی محفل سجاؤں گی، میں ان کا میلاد بناؤں گی۔ تو شوہر آگے سے کہتا ہے کہ چل ہم دونوں مل کر میلاد بناتے ہیں۔ تو عورت نے کہا کہ تم تو یہودی ہو، میں مسلمان ہوں، تم میلاد کیسے بنا سکتے ہو؟ میں تو میلاد ضرور بناؤں گی۔ تو وہ یہودی شوہر کہتا ہے کہ چپ ہو جا، مجھے یہودی مت کہنا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جس خواب میں تجھے جس خواب میں تجھے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھ کر اپنا دیوانہ بنایا ہے، تو مجھے دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن قریب میں خود بھی موجود تھا۔ جب تجھے کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ آگے بڑھنے لگے تو میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے نورانی چہرے والے، اے حسین مکھڑے والے، آپ نے میری بیوی کو تو کلمہ پڑھ کر اپنی غلامی کے اندر اختیار فرما لیا ہے، میں کیسے اکیلا لے جاؤں؟ مجھے بھی کلمہ پڑھ کر آپ کا دیوانہ بنا لیجیے، آپ کا مستانہ بنا لیجیے۔ اے میری بیوی، جس طرح تم مسلمان ہے اس طرح میں بھی حضور کا عاشق بن چکا ہوں، حضور کا دیوانہ بن چکا ہوں، آج چل ہم دونوں مل کر مصطفیٰ کا میلاد بناتے ہیں، محفل کو سجاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب دیوانہ مصطفیٰ کا محفل میلاد سجاتا ہے، آج اس محفل میں ہم نے یہ اجاگر کر دیا کہ خود مصطفیٰ نے بھی میلاد بنایا، طرف کے بولے سبحان اللہ، صحابہ نے بھی میلاد بنایا، اور حضور کے دیوانوں میں بھی میلاد بنایا۔ اور جب دیوانہ مصطفیٰ کا میلاد بناتا ہے اس کو تو مصطفیٰ کی زیارت ملتی ہی ملتی ہے، لیکن قریب میں جو برا ہوتا ہے تو اس کو بھی میلاد مصطفیٰ کے صدقے اچھا بنا دیا جاتا ہے، یہودی ہے تو اس کو مسلمان بنا دیا جاتا ہے، نکما ہے تو اسے واقعات بنا دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا میلاد مصطفیٰ کی برکت جس طرح میلاد کرنے والے کو ملتی ہے، اسی طرح قریب میں رہنے والے کو بھی ملا کرتی ہے۔ یا رسول
میلاد بنانا بدعت ہے، میلاد بنانا بری بات ہے۔ اے ظالم سن، میلاد بنانا شرک نہیں، میلاد بنانا بدعت نہیں، بلکہ میلاد بنانا تو خدا کی سنت ہے۔ تین روز کی محفل کے اندر پارٹ نمبر 1، 2 اور 3 کے اندر جو یوٹیوب پر موجود ہیں، اگر کوئی گستاخ رسول کھڑا رکھ کر تمہیں سوال کر لے تو یوٹیوب پر فیضان پنجتن چینل پر چلے جانا اور کہہ دینا کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے اس محفل کو سنا بھی ہے، دیکھ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم تجھے بتا دیتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کرنا خدا کی سنت، میلاد مصطفیٰ کرنا انبیاء کی سنت، میلاد مصطفیٰ کرنا صحابہ کی سنت، میلاد مصطفیٰ کرنا حضور کے دیوانوں کی سنت، اور میلاد مصطفیٰ کرنا خود مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ ہم نے یہ 3 روز تک اس عنوان کو لے کر چلے اور آپ کو بڑا لطف آیا ہوگا۔ کس کس کو آیا؟ ذرا اپنے ہاتھوں کو اونچا کر کے سوال کرتے ہیں۔ بس اب کوئی بھی سوال کر لے آپ کو بازار میں روک کر تو کہہ دینا تو کیا بات کرتا ہے کہ میلاد بنانا شرک ہے؟ نہیں، میلاد بنانا شرک نہیں، بلکہ خدائے وحدہ لا شریک کی سنت ہے۔ تو کہتا ہے میلاد بنانا بدعت ہے، تو تم کہہ دینا میلاد بنانا بدعت نہیں بلکہ آدم کی سنت ہے۔ تم کہتے ہو میلاد بنانا بدعت ہے، تو تم کہہ دینا مصطفیٰ کے عاشقوں میلاد بنانا ابراہیم کی سنت ہے۔ اگر وہ گستاخ رسول کہے میلاد بنانا شرک ہے، تم کہہ دینا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کی سنت ہے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور کہے کہ تم جو میلاد بناتے ہو شرک کرتے ہو، کیوں بدعت کرتے ہو؟ کیوں کہ وہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ اس ظالم سے کہہ دینا تو نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اگر مصطفیٰ کی عشق کی آنکھوں سے دیکھتا تو صحابہ کی ہر کام تجھے میلاد نظر آتا، ہر کام تجھے میلاد نظر آتا۔ کیوں؟ رب کے بولے کیونکہ صحابہ کا ہر کام میلاد مصطفیٰ ہے۔ وہ چلتے تھے تو مصطفیٰ، وہ بیٹھتے تھے تو مصطفیٰ، وہ بولتے تھے تو مصطفیٰ، پوری زندگی انہوں نے مصطفیٰ کا ذکر کرتے اپنی گزاری ہے۔ اور ہر لوگوں پر نام مصطفیٰ ان کے رہا، نام حبیب کبریا رہا، نام سرور دو جہاں رہا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ کا میلاد بنایا۔ اسی طرح ہم بھی سنی خدا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور اللہ کے ولیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میلاد مصطفیٰ ہم مناتے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت تک مناتے جائیں گے۔ کوئی آئے گستاخ رسول آئے، لیکن انشاءاللہ مولا تعالیٰ جب تک جان میں جانے ہم حضور کا میلاد مناتے رہیں گے۔ تو آج ہمیں بس اس عنوان کو یہی ختم کرنا ہے۔ کل سے انشاءاللہ سبحان اللہ، کل ہم بتائیں گے کہ اللہ نے نور مصطفیٰ کو کس طرح پیدا کیا۔ کل سے لے کر آخر روز تک یہ نور مصطفیٰ کیسے پیدا ہوا، پھر اس کے صدقے اللہ نے کس کس کو پیدا کیا، پھر یہ نور مصطفیٰ جہاں جہاں پہنچا وہاں برکتیں پہنچاتا گیا۔ پھر وہ میلاد کی گھڑی آئے گی جس میں ہم حضور کی ولادت کو بیان کریں گے، اور سارے کے سارے آخری محفل میں کھڑے ہو کر کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اے سرور دو جہاں تشریف لائیے، اے فخر موجودہ تشریف لائیے، اے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیے، اور کہیں گے کیا کہیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع غزل ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ سارے نغمے ہم گنگنائیں گے انشاءاللہ۔ آج سبھی حضرات ہمارا ساتھ دیں گے اور شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ بس آج کی یہ گفتگو، یہ ہمارا ٹاپک جو 3 دن تک چلا، اب یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل ایک نئے عنوان نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور اس کی جو برکتیں ہیں اس کو کل انشاءاللہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ